أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کل میں نے کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، وقت کی کمی کے باعث گفتگو ادھوری رہ گئی، لیکن اجمالاً جو میں نے بات پہنچانے کی کوشش کی کہ عہد بنو امیہ میں اسلام کے ساتھ کیا ظلم ہوا، سب سے بڑا ظلم. البتہ اس کا آغاز پہلے ہوا، لیکن اس کا نقطہ اوج بنو امیہ کی حکومت کے یہ 20 سال ہیں، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک. اس سے پہلے خود جو 40 سال 30 سال گزرے ہیں، کام آغاز ہو چکا تھا، اور وہ یہ کہ اسلام جسد ہے، اسلام پیکر ہے، اسلام ایک جسم ہے، اور اس پیکر، اس جسد اور اس جسم کی روح کا نام سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن حزب حاکم نے وقتی خطروں سے نمٹنے کے لیے اور لوگوں کی شورش کو خاموش کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، تحریف قرآن سے حفاظت کے نام پر اور قرآن کی آیتوں کی حفاظت کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ یہ کہ حدیث رسول کے بیان پر قدغن بٹھا دیا، پابندی عائد کر دی. حق حاصل نہیں کہ کوئی رسول کی حدیث بیان کرے، یہاں تک کہ بڑے بڑے راویان حدیث کو، حافظان حدیث کو خود مدینے کے اندر پائبند کر دیا گیا. شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شبلی نعمانی، مولانا ابو العالی مودودی، ان سب نے لکھا ہے کہ برجستہ ترین اصحاب جو سائے کی طرح سے ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جن کے سینے میں
ختمی مرتبت کی احادیث کے ذخیرے موجود تھے، ان کے ٹریولنگ پر، ان کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی اور کہا کہ تم مدینے سے باہر نہیں جا سکتے۔ صرف اہل مدینہ اور خود میں ہم یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون سی بات ختمی مرتبت سے صادر ہوئی، کون سی بات انہوں نے نہیں کہی۔ باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مبادا تم ایسی باتیں کہو کہ جو حکومت اسلام کے ضرر میں آ جائیں، نقصان میں آ جائیں۔ ایک طرف نقل حدیث پر پابندی، دوسری طرف احادیث کے ذخیروں کو نظر آتش کیا گیا۔ اگر یہ کسی ایک تاریخ میں بات لکھی ہوتی تو میں اس کا نام لے لیتا، لیکن کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات نہ ذکر ہو۔ تمام مؤرخین نے لکھا ہے، امام شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت نے لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی جیسی شخصیت نے لکھا ہے، ابن حشام نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، طبری نے لکھا، مسعودی نے لکھا، یعقوبی نے لکھا، اور بڑی بڑی ابن عبد البر قرطبی نے لکھا۔ سب نے تحریر کیا کہ احادیث کے ذخیرے جو موجود تھے گھروں میں چمڑے کی شکل پر، کسی حد تک جو کسی کو کاغذ میسر تھا، ہڈیوں پر، جہاں جہاں قرآن تھا، درخت کی کھالوں پر، جو درخت کے اوپر ان کی جلد ہوتی ہے، اس کے اوپر جو درخت تھا، سب کو جلا دیا گیا۔ صرف یہ کہا گیا کہ اگر یہ ذخیرہ بچ گیا تو قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا، قاتی پاتی ہو جائے گا، تشخیص دینا عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، جو بھی عذر۔ لیکن پھر تیسری دہائی میں جو بڑی مشکل شروع ہوئی، اور اس کے بعد چوتھی دہائی میں، یہاں تک کہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسی باتوں کو ختمی مرتبت کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ آج تک اسلام کے حسین ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسی باتیں کہ جو ایک عام انسان کے سے ذکر ہونا، صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ چہ برسد رسول اسلام، صاحب خلق عظیم، عقل مجسم، سراپا عقل، امام الانبیاء، سید الرسل سے ایسی باتیں سرزد ہوں، لیکن یہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی مجبوری تھی، اپنا کردار بلند نہیں کر سکتے تھے، اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنے کردار میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے تھے، اور اس اعتراض سے بچنے کے لیے اگر ختمی مرتبت کا کردار بیان ہو، لوگوں کو پتہ چلے، قہری طور پر نو مسلم افراد جو اسلام سے ابھی ابھی آشنا ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا کہ یہ ختمی مرتبت کا نام لیتا ہے، خود کو ان کا جانشین کہتا ہے، ان کا خلیفہ کہتا ہے، ان کے اور پیغمبر گرامی اسلام کے کرداروں کے درمیان بعد المشرقین ہے، 180 درجے زاویے کی مسافت ہے، یہ کس طرح سے رسول اسلام کا جانشین ہو سکتا ہے؟ اس لیے حزب حاکم کے لیے اپنا کردار چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو شاید اس کے لیے اشرے بھی کم پڑ جائیں، لیکن ایک جملہ اگر کہوں بنو امیہ کون تھے تو یہ علامہ امینی کا جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے اس خاندان کا ہر فرد امیہ تھا، جس کا بھی کردار اٹھا لیں، حرب کا کردار اٹھا لیں، اوپر چلے جائیں وہ کردار امیہ نظر آئے گا، نیچے چلے آئیں یزید تک پہنچ جائیں، ہر فرد میں امیہ کے کردار کی جھلک نظر آئے گی۔ اپنا کردار کیسے چھوڑیں، اپنے کردار کو کیسے بلند کریں، لا محالہ انہوں نے ختمی مرتبت کے کردار کو نیچے لے کے آئے تاکہ سنخیت برقرار ہو جائے۔ اس حد تک میں نے روایات پڑھی ہیں جناب طبری نے، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تاریخ طبری کی تیسری جلد میں لکھا، باقی مورخین نے بھی لکھا کہ عمرو ابن عاص امیر شام پر اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے اور یہ بات پہنچانے کے لیے کہ اہل مصر کو اگر کوئی شخصیت کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف میں ہوں، یہ مصری جو سرکش ہیں، باغی ہیں، ان کے اوپر صرف عمرو ابن عاص کو حکمران رہنا چاہیے، یہ تصور امیر شام کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اس نے ایک بات سوچی، اہل مصر کا ایک وفد لے کے آیا، اسے شام بھیجا امیر شام کے پاس اور ان سے کہا کہ تم جب امیر شام کے پاس جانا تو اس ترتیب سے جانا کہ کوئی درخورد اتنا نہ سمجھنا کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے یا کوئی بڑی شخصیت ہے یا حاکم وقت ہے یا خلیفۃ المسلمین ہے، بس اس کی بات شخصیت کو نظر انداز کرنا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، بہت ہی
باروب انداز سے، پروقار انداز سے، پر اعتماد لب و لہجے کے ساتھ اس کے دربار میں جانا، جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ باتیں کہنا، اگر وہ یہ کہے تو تم نے جواب میں یہ کہنا۔ یہ وفد جب چلا مصر سے شام میں پہنچا، امیر شام کو پہلے سے خبر تھی وفد ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور چونکہ ایک زیرک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، بھانپ لیا عمرو بن عاص نے اس وفد کو اس خاص موقع پر کس مقصد کے لیے بھیجا، جبکہ وہ حکومت چاہتا ہے اور میں ابھی تک اس کے ساتھ حکومت کا وعدہ پورا نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس نے اس وفد کو جیسے ہی آیا، شام میں پہنچا، اہل دربار کو، اپنے جرنیلوں کو اور شخصیات کو، گورنروں کو تاکید کی جو فوج کے اوپر مامور تھے، فوج کے افسر کا، ان کو اس طرح سے اپنی فوجوں کے درمیان دھکے دیتے ہوئے، زد و کوب کرتے ہوئے اس طرح سے گزارنا کہ ان کا کس بل نکل جائے، اور جب میرے پاس آئیں بکھلائے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ایک تو سفر کے تھکے ہوں، بجائے ان کی ضیافت کے، انہیں پانی پلانے کے، انہیں کھانا کھلانے کے، ذرا سا فوجیوں کے درمیان اس طرح سے دھکے دیتے ہوئے لانا تاکہ خود ان کے اندر جو فکر ہے محو ہو جائے، بھول جائے۔ ایسا ہی ہوا، جیسے وہ وفد پہنچا، آیا امیر شام کے دربار میں، ایک سپاہی ادھر دھکا دے رہا ہے، دوسرا سپاہی ادھر دھکا دے رہا ہے، یوں زد و کوب کے نتیجے میں، دھکم پیل کے نتیجے میں سفر سے آئے، نہ پانی کسی نے پیش کیا، نہ کھانا دیا، اور جیسے امیر شام کے پاس آئے، عمرو بن سعد نے منع کیا تھا کہ اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام نہ کرنا، نام لے کے سلام کرنا، تاکہ اس پر تمہارا روب طاری ہو جائے، بجائے سے کہ تم مرعوب ہو جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ باتیں کرنا، یہ گفتگو کرنا، یہ کہنا، پورا تیار کر کے بھیجا۔ لیکن امیر شام نے جس ترتیب سے ان کو اپنے دربار سے لے کے آیا، اور جیسے ہی وہ پہنچے، کروفر دیکھا، اس کا جاؤ حشم دیکھا، اس کی فوج کی قوت و کثرت کو مشاہدہ کیا، پھر اس کا جس طرح سے اپنا پروٹوکول تھا، انداز تھا، سونے چاندی کے برتن دیکھے، اس کا تخت دیکھا، آئے تھے، سمجھا کہ یہ بھیجا گیا تھا کہ تم نے خلیفۃ المسلمین نہیں کہنا۔ وہ آئے، سب کے سب جھک گئے امیر شام کے سامنے، اور سب نے بیک زبان کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جناب طبری کہتے ہیں، ابن حشام کہتے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں، مورخین نے تجزیہ کیا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، وہ بات جسے سن کر کسی بھی مسلمان کا دل دہل جائے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے رسول کہہ دیا جائے، ختمی مرتبت کا منصب اس کے ساتھ منسوب کیا جائے، ہل کے رہ جائے، کانپ جائے، لرز جائے، لیکن نہ مسکرانے لگ گیا، کوئی نفی نہیں کی، نہ اس وقت نہ بعد میں نفی کی، بلکہ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا، یہ تو رسول کی بات ہے، اگر وہ کہتے السلام علیکہ یا رب العالی، اے ہمارے رب، تب بھی شاید امیر شام خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ انداز، یہ روش، مسئلہ، بنیادی مسئلہ بنو امیہ کے ساتھ اصلاً کربلا حسین کی جنگ نہیں ہے، کربلا توحید کی جنگ ہے، کربلا ختم نبوت کی جنگ ہے، کربلا احترام رسالت کی جنگ ہے، کربلا ناموس رسالت کی جنگ ہے، کربلا 1,24,000 نبیوں کی بقا کی جنگ ہے، کربلا ولایت کی جنگ ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں امام حسین کے دوش توان پر اس طرح سے ہیں کہ اگر معمولی کمزوری ہو جائے، نبیوں کی محنت ضائع ہو جائے، ختمی مرتبت کی محنت ضائع ہو جائے۔ مسئلہ بنیادی، ہم بھی جو یہ عزا برپا کر رہے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہیں، صرف اور صرف اساس ختم نبوت ہے، ذات محور ختمی مرتبت ہے، مقام ختم نبوت ہے۔ ہمیں جو جس طرح سے مصور پاکستان مرحوم اقبال نے اصول دیا، کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محور محبت مسلمان ذات ختمی مرتبت ہے، محور اور مرکز اور مصدر ذات پیغمبر گرامی اسلام ہے، جو پیغمبر کا وفادار ہے۔ ہمارے پاس جو کسوٹی ہے، ہمارے پاس جو میزان ہے، پہلی بات صحابہ کرام کی، صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کرام ان کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس صحابیت کا معیار ذات رسول اللہ ہے، رسول اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، واللہ قسم بخدا ذات رسول اللہ جو محور و مرکز ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے ختمی مرتبت کے ساتھ اپنی زندگی میں 23 سالوں میں وفاداری دکھائی۔ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں رسول اسلام کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے صحابہ پر، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔
ہماری یا علی یا علی یا علی مدد، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ختمی مرتبت کو قلم دوات دینے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اسلام پر ہذیان کی تہمت نہ لگانے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حدیبیہ کے موقع پر ختمی مرتبت کی صلح میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں جنگ احد میں پیغمبر گرامی اسلام کا ساتھ نہ چھوڑ دینے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اسلام کی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اسلام کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اسلام کے دروازے کی حرمت کو ذہنوں میں رکھنے والے صحابہ پر۔ معیار ذات نبوی ہے، معیار ذات مصطفیٰ ہے، یہی اقبال نے قانون دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جس نے حرمت دروازہ ختمی مرتبت کا پاس رکھا ہمارے سر کا تاج ہے۔ آپ کہیں رضی اللہ کہو رضی اللہ کہہ دیں گے، آپ کہو اس کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں ہم رحمت اللہ علیہ کہہ دیں گے، آپ کہو اس کا سلام بھیجو ہم سلام بھیجیں گے۔ مرکز ذات مصطفیٰ ہے، محور ذات مصطفیٰ ہے، جو آئے آ کر ختمی مرتبت کے دروازے پر جھک جائے، ہمارا سلام، ہماری نسلیں قربان، ہمارا معیار ذات مصطفیٰ ہے، ہمارا معیار ذات ختمی مرتبت ہے، ہمارا معیار رسول اسلام ہے۔ جو جھک جائے رضی اللہ، ہمارا سلام، جو نہ جھکے رسول کے دروازے پر یا بطول کے دروازے پر رحمت اللہ علیہ دور کی بات ہے، رضی اللہ دور کی بات ہے۔ ہم صرف ایک لفظ کے لیے بہت موزوں اور مناسب سمجھتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی وصیت کر کے چلے جائیں گے، اگر کوئی رسول کا وفادار نہیں، اگر کوئی بطول کا وفادار نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریوں میں صرف ایک لفظ بچ جاتا ہے کہ اس پر ہماری اور ہمارے نسلوں کی قیامت تک کے لیے لعنت پڑتی رہے گی۔ معیار صحابیت ذات رسول اللہ ہے، معیار شرافت ذات رسول اللہ ہے۔ اس بات کا خود مولا متقیان نے بیان فرمایا، حضرت فرماتے امیر المومنین معیار شرافت انسانی کیا ہے؟ اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں جو ختمی مرتبہ سے متعلق مولا متقیان نے بیان فرمایا۔ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شریف ہے، کمینہ ہے، کم ظرف ہے، اعلیٰ ظرف ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہمیں یہ میزان دیا، معیار دیا، مقیاس دیا، ترازو دیا۔ محور ذات مصطفیٰ ہے، نام مصطفیٰ لو۔ اگر تم کسی شخص کی شرافت کو پرکھنا چاہتے ہو، اس کی شرافت کا امتحان لینا چاہتے ہو کہ اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف ہے، شریف ہے یا کمینہ ہے، اس کے سامنے مصطفیٰ کا نام لو۔ اگر اس کا سر احتراماً جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، سر نہ جھکے سمجھو کمینہ ہے۔ محور ذات مصطفیٰ ہے، یہ قانون مولا متقیان نے دیا، خود پروردگار نے قرآن میں ذات ختمی مرتبت کا مقام، محور خود اہل بیت کی عزت کا راز ذات ختمی مرتبت ہے۔ صحابیت کا شرف پیغمبر گرامی اسلام کی وجہ سے۔ بنو امیہ کے اس ناپاک شجر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رسول اسلام کے وفادار ہیں، جن کی زندگیاں رسول کی اطاعت میں گزری ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن بنو امیہ اور اصحاب انہیں کبھی ہم ایک ساتھ مخلوط نہیں ہونے دیں گے۔ ان درمیان حد فاصل کا نام ایک حسین ابن علی ہے۔ مجھ سے میرے بزرگوار کل مجھ سے خواہش کر رہے تھے کہ دن گزر رہے ہیں، آپ سب کا کردار بیان کر رہے ہیں اور بنو امیہ کی بات کرتے ہیں، امیر شام کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک امام حسن مجتبیٰ کی ان سی وہ گفتگو بیان نہیں کی۔ میں نے کہا پھر کبھی بیان کر دوں گا، انہوں نے کہا پھر شاید ہم زندہ نہ رہیں۔ بات اس مرحلے پہ پہنچ گئی، اس نہج پہ پہنچ گئی، جبکہ میں ان 6 افراد کا کردار بیان کر کے ان 12 جو سپہ سالار ہیں یزید کی طرف سے میدان کربلا میں، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اور جواباً
پھر ادھر سے امام حسین کی فوت کے سپہ سالار کا جوابی کردار بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس مرحلے پر سماعتیں اتنی خوبصورت ہو چکی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بزرگوار کی بات کے جواب میں بیان کر دوں امام حسن مجتبی کے کردار کا بھی ایک جملہ جو امیر شام کے دربار میں آپ نے گفتگو کی امیر شام کے ساتھ، مبادہ میرے دل میں کسک رہ جائے گی کہ بزرگوار نے خواہش کیوں میں بیان نہ کر سکا۔ یہ کردار امام حسین ہے۔ کل میں نے امام حسین کی گفتگو بیان کی، امیر شام کے ساتھ جو آپ نے گفتگو کی، دوسری اس سے پہلے جو گفتگو ہے وہ امام حسن مجتبی جب امیر شام مدینے میں آیا اور سب کو بلایا، تفصیلات ہیں گریز کرتے ہوئے، بس بزرگ کی خواہش کے احترام میں چونکہ وقت بہت کم بچا 2 سے 3 جملے عرض کروں گا۔ جب پہنچا مدینے میں سب کو بلایا، یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بیعت کے لیے درہم و دینار کی تھیلیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں، اور یہی پیغام امام حسن مجتبی کے لیے بھی بھیجا کہ آپ بھی آئیے گا۔ دن گزر گیا، امام نہیں آئے، صبح سے بیٹھے امیر شام مسجد میں وفود سے، افراد سے، شخصیات سے، خواص سے ملاقاتیں کر رہے، ظہر کے بعد عصر آ گئی، امام حسن مجتبی نہیں آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا، ہنگام غروب امام حسن مجتبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ امیر شام کی تیوری پر بل تھے، جیسے امام پہنچے گا میں سمجھ گیا آپ نے کیوں تاخیر کی، اس لیے تاخیر کی کہ سارا دن گزرنے کے بعد میرے پاس جتنا مال و متاع ہے اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچا ہو اور اس طرح سے میری سبکی ہو جائے، خفت ہو جائے۔ لیکن حسن مجتبی یاد رکھنا، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں، جتنا میں نے سارے مدینے والوں کو دیا اس سے زیادہ میں نے پہلے سے آپ کے لیے الگ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے۔ یہ کہا اور اس کے بعد جگہ چھوڑی، داہنے طرف امام حسن مجتبی اس کی مسند پہ بیٹھے، اور بیٹھتے ہی اس نے دوسرا جملہ کہا کہ اے حسن مجتبی انا خیر منکا، میں آپ سے افضل ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے اچھا ہوں، میرے پاس حکومت ہے، 3 بر اعظم میرے کنٹرول میں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، اب خالی ہے، مدینے میں رہتے ہیں ایک عام انسان کی مثل، انا خیر منکا، میں آپ سے افضل اور بہتر ہوں۔ جیسے یہ سنا امام حسن مجتبی نے امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، اے امیر شام، حسن مجبور ہے کہ وہ ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسن مجتبی تجھ جیسے شخص کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا۔ صلوات بھیجیے۔ اور اس کے بعد اٹھے، کہا وقت نماز سے اٹھوں گا چلوں گا، جیسے ہی اٹھے اتنی ابوہت ہے، اتنی جلالت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی ہیبت ہے، اتنی جذابیت ہے، اتنا جمال ہے فرزند فاطمہ زہرا کے چہرے پر۔ 1000 سپاہی ننگی تلواریں لیے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ امیر شام کے غلام، اس کے قریبی افراد، اس کے خدمت گزار کھڑے ہیں، اور جیسے ہی امام حسن مجتبی امیر شام سے گفتگو کر کے اٹھے، اس کا ایک غلام، امیر شام کا غلام جو شام سے اس کے ساتھ آیا تھا، برابر ٹکٹکی باندھے امام حسن مجتبی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اتنا مجذوب ہوا، اتنا جذب ہوا آپ کی عظمت میں، آپ کی ہیبت میں، آپ کی ابوہت میں، آپ کے جلال و جمال میں، اس طرح مستغرق ہوا، ماہ ہوا۔ ایک مرتبہ جیسی امام اٹھے، بے خودی کے عالم میں بھول گیا امیر شام قتل کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھا، اتنا کھو گیا حسن یوسف فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت میں۔ آگے بڑھ کر جلدی سے امام حسن مجتبی کے قدموں کے نالین درست کیے، جوتیوں کو درست کیا، پیچھے ہٹا، اور امام حسن مجتبی جیسے ہی اس کا یہ عمل دیکھا، درہم و دینار کا وہ انبار، سونے چاندی کا وہ ڈھیر جو امیر شام نے امام حسن مجتبی کو مرعوب کرنے کے لیے کہا تھا کہ سارے اہل مدینہ سے زیادہ آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو میرے مقام کا اندازہ ہو جائے، آپ کو میری حیثیت کا پتہ چل جائے۔ جیسے ہی امیر شام کے غلام نے جوتیوں کو سیدھا کیا، امام حسن مجتبی نے اس غلام سے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ اٹھا لو، تمہاری مزدوری ہے، یہ تمہارا صلہ ہے۔ اور ایک مرتبہ امیر شام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جس دولت کو، جس درہم و دینار کے انبار کو حسن مجتبی کو مرعوب کرنے کے لیے دینا چاہ رہا تھا، حسن مجتبی نے صرف جوتیاں سیدھی کرنے کے صلے میں
اس کے غلام کو وہ سارے کا سارا مال سونپ دیا، منہ کھلے کا کھلا، حیرت میں حیران، پریشان، سرگردان، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہے۔ اب مڑے حسن مجتبیٰ اس کی طرف اور اس کے بعد کہا، تو نے کہا تھا انا ابن ہندن، اب قیامت تک یاد رکھنا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، اور اے امیر شام یاد رکھنا جو 6 وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے، جو خود تحریر کی تھی میں نے شرائط جن پر تم نے پہلے سے دستخط کیے تھے، ان میں سے ایک میں نے کہا تھا کہ جب تک تو زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین منتخب کرنے کی اجازت نہیں، اور میں نے سنا ہے کہ تو یزید کی ولایت عہدی کے لیے راستہ ہموار کر رہے۔ سنو، جب تک حسن زندہ ہے کبھی بھی تم اپنی اس خواہش میں مکمل کامیاب نہ ہو پاؤ گے، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، آج کے بعد یزید کے حوالے سے، لوگوں سے بیعت لینے کے حوالے سے محتاط ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر میں نے سنا میں دوبارہ خود شام میں تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم مجھے پتا چلا کسی اور صوبے میں، کسی اور حصے میں، ملک کے کسی دوسرے مقام پر اگر تم دوسروں سے بیعت لے رہے ہو، اور جب امام حسن مجتبیٰ تک یہ خبر پہنچی کہ شام میں امیر شام اسی طرح سے افراد کو بلا بلا کر، اس کی مثالیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا کل اہم ترین نتائج آپ تک پہنچوں، اور اپنی گفتگو کے نتائج کل اور کچھ پھر 11 اور 12 محرم کو 2 دنوں میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ کو پتا چلا، آپ نے صرف ایک غلام کو اپنے ہمراہ لیا۔ بنو ہاشم کے جوانوں نے آپ سے خواہش کی، فرزند رسول ہم بھی آپ کے ہمراہ چلتے ہیں۔ امام حسین نے خواہش کی، ابو الفضل عباس کو آپ کے ہمراہ بھیجتے ہیں، ہاشمی جوانوں کو آپ کے ہمراہ بھیجتے ہیں، لیکن اللہ رے جلال امام حسن مجتبیٰ، وہ روب و دبدبا، وہ شجاعت کا نا، اے میرے بھائی حسین میں خود کافی ہوں امیر شام کے لیے، بس غلام کو لے کے چلے، سوار ہوئے، سفر کر کے پہنچے۔ ابھی میں نے عمرو بن عاص کی مثال دی جو اس نے کوفے کے وفد کو سمجھا کے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کیا حال ہوا، اس نے کہا تھا کہ تم نے اسے امیر المومنین نہیں کہنا، وہ سب جھک گئے، سجدے میں گر پڑے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا، اتنے مرعوب ہو گئے۔ لیکن علی کی شجاعت کا وارث حسن مجتبیٰ جیسے ہی شام پہنچے، اور شام پہنچ کر امیر شام کے دربار میں داخل ہوئے، پہلے سے امیر شام نے وہی انداز اپنا رکھا تھا، اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اہل دربار کو یہ کہہ رکھا تھا کہ حسن مجتبیٰ مجھے پتا چلا ہے کہ مدینے سے چل چکے ہیں، مجھے مروان بن حکم نے قاصد روانہ کر دیا تھا، مجھے بتا دیا تھا، اور پھر خود بھی پہنچ چکا تھا مروان بن حکم، ادھر سے امام حسن چلے، ادھر سے وہ بھی پہنچ گیا تھا، کہ مجھے خبر ہے، اس لیے پہلے سے سمجھایا کہ جیسے ہی حسن مجتبیٰ میرے دربار میں آئے، آ کے بیٹھے، مجھے پتا ہے کہ وہ یزید سے متعلق مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات شروع کریں، گفتگو شروع کریں، تم اپنے اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنا شروع کر دینا، بتانا میرے باپ کے پاس اتنی زمینیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنے اس کے پاس غلام ہیں، اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، اتنے ریوڑ ہیں، اتنے اونٹ گھوڑے خچر ہیں، دوسرا بتائے، تیسرا بتائے، چوتھا بتائے، ہر ایک اپنے باپ کے، دادا کے اوصاف بیان کرے، کمالات بیان کرے، فضیلتیں بیان کرے، اتنی فضیلتیں بیان کرو کہ حسن مجتبیٰ جو پہلے سے تھکا ہوا پہنچے گا، یہ ساری باتیں سنے گا، زچ ہو جائے گا، اور سارے اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر حسن سے کہنا کہ اس کا باپ تو بہت بیچارہ شخص تھا، خاک پر بیٹھتا تھا، ابو تراب نام تھا، لوگوں کے درمیان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، غریبوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، اس طرح سے کہ حسن مجتبیٰ زچ ہو جائیں، اتنے زچ ہو جائیں کہ مجھ سے گفتگو کے قابل نہ رہیں۔ لیکن جیسے ہی فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند رسول و بطول حسن مجتبیٰ آئے امیر شام کے دربار میں، جس طرح سے کرائے کے زر خرید افراد، یہ درباری، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بتانا شروع کیا، میرا باپ ایسا تھا، دوسرے نے کہا میرا باپ ایسا تھا، تیسرے نے کہا میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا، اس کے پاس یہ تھا، اس کے پاس یہ تھا، علی تو بہت، حسن کا باپ تو علی بہت مفلوق الحال تھا، تو ہی دامن تھا، تو ہی دست تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ابو تراب تھا، پوشیدہ کپڑے پہنتا تھا، زمین پر بیٹھتا تھا، خاک پر بیٹھتا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد امیر شام سوچ رہا تھا حسن مجتبیٰ سفر سے تھکے ہوئے آئے، جیسے یہ باتیں سنیں گے میرے درباریوں کی زچ ہو جائیں گے، لیکن سب کی باتیں سننے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ان جملوں کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ختمی مرتبت کی مدح و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، صرف ابھی کے لیے نہیں، کھڑا ہو جاؤں، سالہ سال کھڑا رہوں، مسلسل کئی سال تک کھڑے ہو کر اذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان کو عطا کیے،
सैकड़ों साल मुसलसल कई साल तक खड़े होकर मैं उन फजीलतों को बयान करूं, लम उहसेहा, मैं उन्हें शुमार नहीं कर सकता, उन्हें गिन नहीं सकता। मेरा क्या मकाम है, मेरे खानदान का क्या शरफ है। तो एक एक शरफ बयान करते चले गए अपने खानदान के तारुफ में, और उसके बाद फिर रुख किया अमीर शाम की तरफ और कहा, ए अमीर शाम, ये अतफ्ताहिरु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अजदाद, क्या तू इन अफराद के जरिए से आबाओ अजदाद के एतबार से मुझ पर, हसन मुश्तबा पर फख्र फरोशी करना चाहता है, एहसास से तफव्वुक जतलाना चाहता है कि आबाओ अजदाद के एतबार से इसका बाप ऐसा था, इसका बाप ऐसा था, इसका बाप ऐसा था, इसका बाप ऐसा था। अतफ्ताहिरु हाउलाए अलैया बिल आबाए वल अजदाद, अमीर शाम, इन लोगों के जरिए से तू हसन मुश्तबा जैसे इंसान पे आबाओ अजदाद के एतबार से फख्र फरोशी करना चाहता है। सुन ए अमीर शाम, पहले मैं अपने बाबा अली से शुरू करता हूं और अपने जद आदम तक अपने तमाम आबाओ अजदाद का किरदार, और अपनी मां फातिमा ज़हरा से लेकर हव्वा तक अपनी सारी माओं का किरदार तुम्हारे सामने और इनके सामने इस दरबार में खड़े होकर बयान करता हूं, अलनी तौर पर सबके सामने। और फिर जिन्हें तुमने मामूर किया था इनसे कहो उठें बारी बारी और आकर अपनी अपनी माओं का किरदार मेरे कान में बयान करें। मेरे कान में बयान करें। आए बारी बारी आकर अपनी अपनी माओं का किरदार जिनको अभी वो बयान कर रहे थे मेरे कान में बयान करें। अमीर शाम, ए अमीर शाम के बैठे हुए अहले दरबार, सुनो। वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन, मैं हसन मुश्तबा, वक्त नहीं है कि मैं तफसीलन अर्ज करता, यहाँ हसन मुश्तबा ने अपनी विलायत तकवीनी को बयान किया, अपने इख्तियार को बयान किया। फरमाया सुनो, वल्लाहि लौ शिअतु लजअलतुल इराक शामन व शाम इराकन, अगर मैं हसन मुश्तबा चाहूं इराक को शाम बना दूं, शाम को इराक बना दूं। वर रजुल इमरातन वल इमराता रजुलन, चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। ये सुनना था कि अहले दरबार में से एक शख्स उठा और ये जुमला कहा, ए इब्ने अबू तुराब, मैं यक़दिरु अला ज़ालिक, किसमें इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा दावा कर सके कि औरत को मर्द बना दूं, मर्द को औरत बना दूं। सूरह मुबारक यासीन के आखिर में आप ये आयत पढ़ते हैं, इज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है, कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। ये 14 अल्लाह की मशीयत के मजहर, ये 14 अल्लाह की रजा के ज़र्फ, ये 14 खुद अल्लाह का इरादा है। जैसे खुद हुसैन इब्ने अली रोज़े आशूर जब हुर्र इब्ने यजीद अर्रियाही इमाम हुसैन की बारगाह में आया, आकर कहा मिनहाजुद दुमू उठाएं, दमत साकिबा उठाएं, अल-लुहूफ उठाएं, मक्तल अबी मिखनफ उठाएं, मक्तल की कोई किताब उठाएं। जब हुर्र इब्ने यजीद अर्रियाही ने हुसैन से कहा, आका क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? हुसैन कहते दुआ करूंगा, आ जाना, अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। ना, कोई किताब उठाएं, देखें हुसैन ने क्या फरमाया। फरमाया हुर्र जा, अल्लाह ने तुझे मुआफ किया। हुसैन अल्लाह की रजा का मजहर, हुसैन खुद मशीयत खुदा, हुसैन खुद इरादा खुदा, और हुसैन के बड़े भाई हसन मुश्तबा मजहरे मशीयत परवरदिगार। जैसे ही मैंने कहा सूरह यासीन की आयत, ऐसा नहीं, खुमैनी बुत शिकन ने इसकी तफसीर में ये जुमला लिखा कि ऐसा नहीं कि पहले अल्लाह इरादा करता है फिर उसके बाद कहता है फिर हो जाता है। ना, इरादा करना कहना है, कहना हो जाना है। जैसे का यब्ना अबी तुराब मैं यक़दिरु अला ज़ालिक, अली के बेटे किसमें इतनी सलाहियत है कि वो इतना बड़ा दावा कर सके। ये नहीं कहा हो जा फिर वो हो गया, ना, बस इतना फरमाया अम्मा तस्तहयीना अन तक़उदी बैन रिजाल, शर नहीं आती औरत होके मर्दों के मजमे में बैठ गई। अम्मा तस्तहयीना अन तक़उदी बैन रिजाल, शर नहीं आती औरत होते हुए मर्दों के दरमियान बैठी है। उठी और चली, लेकिन अब अल्लाह का जलाल जलाल में। फसारल इमामु अन अक़बिहा फनादल इमामु अन अक़बिहा, इमाम ने आवाज दी सजा पूरी सुनो, तू तो औरत बनी है। वो जो पहले घर में है, दो औरतें इकट्ठी हो जाए ना, कत्सारत ए आलो के रजुलन, जा, वो जो औरत घर में थी अब वो मर्द बन चुका।
یہ گیا، سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا. امیر شام کے دربار میں بہت دیر تک سکوت طاری رہا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امیر شام نے جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے کہا، اے علی کے بیٹے، لقد فضحتنی، کیا آپ نے میرے گھر میں آ کر مجھے رسوا کر دیا. گھر میرا، تاج میرا، تخت میرا، حکومت میری، سلطنت میری، رعایا میری، اہل دربار میرے، ان کے سامنے آ کر آپ مہمان آئے، میری توہین کر دی. اب رخ کیا امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کی طرف اور فرمایا، سن اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، پہچان حسن کون ہے؟ اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، ان العرش سریری، حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے. وَأَحْمَدُ ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وَعَلِيٌّ امیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وَالْحُسَيْنُ وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے. وَجِبْرِيلُ فقیری، اور میرے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اور جو اگلا جملہ کہا، اگلا جملہ کہا، فرصت نہیں کہ اس کی وضاحت کر سکوں. سر مرد کے لیے اور سیری عورت کے لیے اشارہ کافی ہے، چونکہ صاحبان معرفت تشریف فرمائیں. کہا کہ ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری وان شئت اقل لک سیری، تو بھی انسان بنتا ہے تجھے بھی کہہ دوں سیری. سکتہ طاری ہوا. سناٹا طاری ہوا. جرت نہیں ہے کہ بات کرے، جرت نہیں ہے کہ بات کرے. مبہوت ساکت، اب ہمت نہیں ہے. امیر شام زبان گنگ ہے، ساکت، مبہوت، حیران، پریشان. لیکن کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی، دیج کی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی. یہ تو چپ ہوا اور مروان بن حکم بول پڑا اور کہا، امیر شام، آپ کا ظرف کو داد دینی چاہیے، آپ کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کی گستاخی پر صبر کر لیا. اگر میں ہوتا تو میں حسن مجتبیٰ کا سر حسن کے تن سے جدا کر چکا ہوتا. جیسی سنا امام حسن مجتبیٰ نے رخ کیا مروان بن حکم کی طرف اور کہا، بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا، اور تو فرزند، اے فرزند رسول خدا کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے حجل عروسی میں، تمہارے گھر میں، تمہارے حرم کے ساتھ مشغول تھا؟ وہاں غیرت دکھاتے، رسول کے بیٹے کو غیرت دکھا رہے ہو. اے مروان بن حکم، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اس دربار میں وہی ہے جو اس مچھر کی ہوتی ہے جو کھجور کے درخت پر کچھ وقت بیٹھنے کے بعد جب اڑنے لگتا ہے تو کھجور کے درخت سے کہتا ہے، ذرا احتیاط کرنا، ذرا ہوشیار رہنا، اور ذرا سنبھل کے کہ اب میں اڑنے لگا ہوں. اور کھجور کا درخت آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے اڑنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا. تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے. حسین بھی علی کا بیٹا ہے، حسن بھی علی کا بیٹا ہے، اور ابو الفضل العباس بھی علی کا بیٹا ہے. وہ حسین کی جرأت، یہ حسن کی شجاعت، اور وہ عباس کی شجاعت. 3 محرم کو خیام کے باہر شور اٹھا. ثانی زہرا نے فرمایا، فضا جاؤ دیکھو یہ کیسا شور ہے. فضا باہر آئیں، دیکھا عجیب عالم ہے. 2000 کا لشکر ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے خیام کے باہر کھڑا ہے، اور ان کے سامنے ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے خط کھینچ دیا. وہ سارے 2000 افراد خیمے اکھاڑنا چاہتے ہیں، اور عباس کہتے ہیں، تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھلائے. ابھی بھی عجیب عالم ہے. 2000 کے لشکر کے اوپر کپ کپی تاری ہے. کسی کو جرأت نہیں ہے کہ خط عبور کرے، خط عبور کرے. ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا، فضا عباس سے کہو تلوار کو نیام میں ڈالے، اندر آ جائے، خیمے اکھاڑے. وہ شجاعت ہے، یہ اطاعت ہے. تلوار کو نیام میں ڈالا، بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑے. میرے عزیزو، وقت ختم ہو چکا ہے، شہادت نہیں بیان کر پاؤں گا، بس 2 درد بیان کر دوں. وہ 2 درد جنہوں نے، ان میں سے ایک درد نے عباس کو اپنی زندگی میں رلایا،
دوسرا درد وہ تھا جس نے شہادت کے بعد بھی آپ کو رلایا. جس دکھ پر جناب عباس زندگی بھر گریا کرتے رہے. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ایک دن مولا متقیان اپنے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا ام البنین گھر کے صحن میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی, اور جب سلام کیا ام البنین نے جواب دیا اور دیکھا کہ مضطرب ہیں. امیر المومنین نے پوچھا ام البنین پریشان ہیں, مضطرب ہیں, کیا بات ہے؟ کہ بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہے. کہ کوئی بات نہیں, عباس چھوٹے نہیں ہیں, واپس آ جائیں گے. کہ آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں, کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے. آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو عباس کو تلاش کر کے لے آئیں. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے, کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں. ایک قبر کے قریب عباس کھڑے گریا کر رہے اور زیر لب کچھ کلمات کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا. بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے رخسار پر تماچے مارے تھے. بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے برسائے تھے. اے کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تجھے اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ نبی زادی کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا. یہ دکھ تھا جس پر زندگی بھر روتے رہے. دوسرا دکھ کہ شہادت کے بعد بھی ابو الفضل عباس خون کے آنسو بہاتے رہے. سنیں گے جب رسول اسلام کے صحابی زید ابن ارقم کوفہ سے شام تک کے راستے میں یہ کاروان جب جا رہا تھا, اسیروں کا کاروان, تو راستے میں زید ابن ارقم صحابی رسول امام علی زین العابدین کی بارگاہ میں گئے, جا کے سلام کیا, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے. جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو سید سجاد نے ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھائی اور کہا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ کہا پہچانا نہیں, آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں, مدینے آپ کی جد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. کہا زید مدینے جاؤ گے؟ کہاں مدینے جاؤں گا, اگر کوئی آپ کی جد کے لیے پیغام ہو تو بتائیں. سید سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جا کے رسول خدا کو بتا دینا یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو تیری نواسیوں کو سر برہنہ کھلے سر بازاروں میں چھوڑ آیا ہوں. بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں, تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے, ایک مرتبہ زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ زید پہچانا نہیں, یہ میرے بابا حسین ابن علی کا سر ہے. کہا یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں, کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں. ایک مرتبہ زید نے پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے, فرمایا زید اسے تو کبھی نہیں پہچان پائے گا, یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا. بس آخری جملہ میرے عزیزو, ایک مرتبہ زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا اے علی بن حسین کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جا, اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے ناراض ہو جاتا. کہ مجھے معاف کر دیں, میں نے اس لیے پوچھا حد ہے حسین کا سر نیزے پر, حد ہے علی اکبر کا سر نیزے پر, حد ہے اون و محمد کا سر نیزے پر, حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر, مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہ آیا. امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. سنیں گے صاحب منہاج الدموع نے لکھا عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں کیسے آویزاں کیا گیا. بعد از شہادت عباس پہلے عباس کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا گیا, پھر
اشقیاء نے آپ کے ایک کان سے دوسرے کان میں سوراخ کیا، پھر رسی گزاری، پھر گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا۔ ایک بات، اجرکم علی اللہ، فاطمہ زہرا راضی ہو، امیر المومنین آپ کی شفاعت فرمائیں، یہی حق ہے، ایک ایک اشک کا آپ کو سیدہ زہرا اجر عطا فرمائیں، پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، حسین راضی ہوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ زید بن ارقم نے حیرت سے سوال کیا، فرزند رسول سارے شہیدوں کے سر نیزے پہ بلند ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کس لیے ہے؟ فرمایا زید نہ میں بتا پاؤں گا اس کی وجہ، نہ تو سن پائے گا، چلو خود جا کے چچا سے پوچھتے ہیں۔ اور جب قریب پہنچ کر امام سجاد نے سلام کیا، عجیب کیفیتیں، عجیب جملے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ میرے جد کا صحابی زید ابن ارقم پوچھ رہا ہے کہ کیوں آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے؟ لبہائے عباس میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے رسول کے صحابی، میرے سر کو دشمنوں نے کئی مرتبہ نیزے پہ بلند کیا، لیکن جب میں نے نیزے سے علی و بطول کی بیٹی کو، زینب بنت علی کو